السلام علیکم ویورز، کلر نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان میرب شہزادی۔ کسی کو پتہ ہی نہیں سائفر کا متن کیا ہے، لیکن کہہ رہے ہیں دشمن کو فائدہ ہو گیا۔ سارا کیس ایک دستاویز کے گرد گھوم رہا ہے جو ریکارڈ پر نہیں، اور اس کا متن بھی ریکارڈ پر نہیں۔ سائفر کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اہم ریمارکس۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے مطابق کیس ایک دستاویز کے گرد گھوم رہا ہے جو ریکارڈ پر نہیں ہے، اور اس کا متن بھی ریکارڈ پر نہیں ہے۔ تفصیلات کے مطابق پیر کے روز ہوئی سائفر کیس کی سماعت کے دوران اسلام آباد ہائی کورٹ میں اہم ریمارکس دیے گئے۔ بانی تحریک انصاف عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی اپیلوں پر چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سائفر کیس کی سماعت کی۔ عمران خان کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر نے دلائل جاری رکھے اور کہا کہ سائفر آفس 24 گھنٹے کام کرتا ہے۔ سائفر بذریعہ ای میل موصول ہوا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اب بھی جو سائفر آتا ہے وہ بذریعہ ای میل کوڈڈ شکل میں آتا ہے۔ آفیسر اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے ڈی کوڈ کرے گا۔ سلمان صفدر نے کہا کہ اوریجنل سائفر اسی کے پاس رک جائے گا۔ سیکرٹ لینگویج بھی اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے۔ سیکرٹری فارن افیئرز اجازت سائفر کس کس کے پاس جانا ہے۔ سائفر کی کاپی جس کے پاس بھی جائے وہ اوریجنل سائفر تصور ہوگا جو واپس کرنا ضروری ہے۔ یہ سائفر واپس کر کے ضائع کر دیا جاتا ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ جو ای میل کوڈڈ فارم میں بذریعہ ای میل آیا کیا وہ اب موجود ہے؟ اس پر اسپیشل پراسیکیوٹر حامد علی شاہ نے کہا کہ جی وہ تو رہے گا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ یہ کرمنل کیس ہے جس کا ڈاکیومنٹ ریکارڈ پر ہی نہیں ہے۔ ڈاکیومنٹ جس کے غلط استعمال یا ٹویسٹ کرنے کا الزام ہے اس کا متن ریکارڈ پر ہی نہیں ہے۔ یہ سول کیس نہیں ہے بلکہ کرمنل کیس ہے اور مفروضوں پر نہیں جا سکتے، اور بغیر کسی شک و شبے کے پروسیکیوشن کو یہ ثابت کرنا ہے۔ وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ جب سپریم کورٹ کے سامنے یہ کیس سنا گیا تو بینچ نے بار بار کہا اس کو سائفر نہ کہیں۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ کیا کوڈڈ تک پانی پی ٹی آئی کی کسی سٹیج پر رسائی تھی؟ سلمان صفدر نے کہا کہ کوئی رسائی نہیں تھی، نہ ہی یہ ایف آئی اے کا کیس ہے۔ سائبر سیکورٹی کا سیکرٹ کوڈ تک تو رسائی ہی نہیں تو کیسے سسٹم کمپرومائز ہو گیا؟ کل میں عدالت کے سامنے درخواستیں ہائی لائٹ کروں گا۔ وہ کیا ہیں؟ ہم نے ٹرائل کورٹ کو سائفر گائیڈ لائن کی درخواست دی تھی جو مسترد کر دی گئی۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ سارا کیس ایک ڈاکیومنٹ کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ وہ ڈاکیومنٹ ریکارڈ پر نہیں ہے اور کم از کم متن بھی ریکارڈ پر نہیں ہے۔ سلمان صفدر نے کہا کہ آئیڈیلی پروسیکیوشن کا کیس یہ تھا کہ دفتر خارجہ سے کوئی سائفر چوری کر کے دشمن ملک کو دے دے۔ کیا گواہ کہہ رہا ہے کہ ڈائریکٹر جنرل کی ہدایت پر سائفر کی کاپی تفتیشی افسر کو دی گئی؟ تفتیشی افسر نے کسی سٹیج پر یہ نہیں کہا کہ اسے سائفر کی کاپی دی گئی ہے۔ اسپیشل پراسیکیوٹر کے وکیل حامد علی شاہ نے کہا کہ سیکرٹ سیکشن پولیٹیکل ایس ایس پی وزارت خارجہ میں ایک سیکشن ہے۔ سلمان صفدر نے کہا کہ دفتر خارجہ گواہ امون نے کہا کہ اوریجنل سائفر دفتر خارجہ میں پڑا ہے۔ اس ایف آئی آر میں سائفر لفظ غلط استعمال ہوا ہے۔ سائفر دفتر خارجہ میں ہی رک جاتا ہے، آگے کاپی پلین ٹیکسٹ جاتی ہے۔ عدالت نے پوچھا کہ سپر کاپی کوئی آفیشیل ٹرمینالوجی تو نہیں ہے؟ اس پر اسپیشل پراسیکیوٹر حامد علی شاہ نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ جو نمبر لگا ہے وہ سائفر نہیں پلین ٹیکسٹ ہے۔ یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ایک صفحہ پہلے وہ کہہ رہے ہیں امریکہ سے نمبر لگا، اب اگلے صفحے پر کہہ رہے ہیں سائفر کو نمبر یہاں لگا ہے۔ درست پوزیشن یہ ہے کہ گواہ یہ کہہ رہے ہیں یہ سائفر کی کاپی پر پاکستان میں نمبر لگا ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ ٹرائل کورٹ کے فیصلے میں بھی کچھ جگہوں پر میں نے پڑھا ہے وہاں بھی کاپی لکھا ہوا ہے۔ عدالت نے یہ بھی پوچھا کہ یہ سائفر کی کاپی کو ضائع کر دیا جائے گا؟ اس پر سلمان صفدر نے کہا کہ آپ بھی سائفر دیکھ سکتے ہیں۔ عدالت نے کہا کہ ہم اپیل سن رہے ہیں، ہم ٹرائل کورٹ کے فیصلے کی قانونی پوزیشن دیکھنی ہے۔ نہ جج کو اور نہ پراسیکیوشن کو وہ ڈاکیومنٹ دکھایا گیا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ کسی کو پتہ نہیں کہ سائفر کا متن کیا ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ دشمن کو فائدہ ہو گیا۔ سائفر کا متن جج، پراسیکیوشن یا ملزمان کے وکلاء کے سامنے ہی نہیں ہے۔ سائفر کام کیسے کرتا ہے؟ دفتر خارجہ کو کیا بلا کر پوچھ لیں۔ اس حوالے سے کل عدالتی معاملات کریں۔